الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و ثنا مالک ارض و سما کے لیے، خالق کائنات کے لیے، لاتعداد درود و سلام میرے و آپ کے پیارے پیغمبر ہادی برحق رحمت عالم سید الکونین امام اعظم امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر ان سورج کی کرنوں سے بڑھ کر، ریت کے ذرات سے بڑھ کر، بارش کے قطرات سے بڑھ کر، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں سے بڑھ کر لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضرات، آج جس عنوان پہ گفتگو کرنے لگا ہوں کہ اب ہم شعبان کے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو حرمت والے مہینے اور مہینوں کے سردار سب سے بابرکت مہینہ رمضان کے درمیان والا مہینہ ہے، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان والا مہینہ شعبان، اور اس کی اہمیت اور فضیلت آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شعبان کا اگر مطلب دیکھا جائے، معنی دیکھا جائے تو شعبان کا معنی ہے بکھرنا، پھیلنا، اور فتح الباری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اہل عرب پانی کی تلاش میں نکلتے تھے، بکھر جاتے تھے، یعنی پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ اس وجہ سے اس کا مہینہ شعبان پڑ گیا۔ اور دوسرا جو ان کا قول ہے وہ کہتے ہیں ایک یہ وجہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رجب کا مہینہ جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال کو کرنے سے منع کر دیا۔ تو اس کے بعد اس مہینے کے اندر عرب کے لوگ جنگ کے منتشر رہتے تھے، بکھر جاتے تھے، نکلتے تھے، تو اس لیے اس مہینے کا نام شعبان پڑ گیا۔ بہرحال ہم اس کی فضیلت کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ وہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تو وہ شعبان کا مہینہ ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر روٹین کو دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ پورے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہوا کرتا تھا۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 2 ایسے مہینے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھتے تھے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا
نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزوں کی کیا روٹین ہے، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مہینے کے اندر کوئی روزہ نہیں چھوڑنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا چھوڑتے تو ہم یہ سمجھتے کہ اب دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے نہیں رکھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ رکھنا شروع کر دیتے، یعنی تقریباً ایک آدھ روزہ چھوٹ جاتا، وگرنہ پورا مہینہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن امت کے لیے کیا حکم ہے؟ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو تم روزہ رکھنا چھوڑ دو، تم کیا کرو؟ تم رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع کر دو۔ تو یہ مہینہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ غفلت اور سستی اس مہینے کو اختیار کرتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو نہیں سمجھتے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کہ ہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اللہ کے تھاں پیش ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اور سوار اور جمعرات کے روزے کی بھی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سوار اور جمعرات والے دن بندے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اللہ کے ہاں پیش ہوں کہ میں روزے کے اندر ہوں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ تو حضرات ذی وقار، اس مہینے میں سب سے زیادہ جو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزوں کو رکھنا چاہیے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے ہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور بندے کو کیا چاہیے؟ برے کاموں سے، گناہوں سے اس مہینے میں بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو روزے کی حالت میں پیش ہوں۔ اور جو روزے نہیں رکھ سکتا وہ کم از کم اپنے اعمال اتنے برے نہ کرے کہ وہ کسی کو گالی نہ دے، بری زبان استعمال نہ کرے، برے کام نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، حرام نہ کھائے اس مہینے کے اندر، تاکہ اگر اللہ کے ہاں جب اعمال پیش کیے جائیں تو بندے کہ برے اعمال اللہ کے ہاں پیش نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اور اس کی فضیلت کی ایک اور وجہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، اتنا بابرکت رمضان کا مہینہ کہ جب رمضان کے مہینے کے بعد 6 ماہ گزر جاتے تو صحابہ اکرام پھر اللہ سے دعا کرتے۔ وہ صحابہ جو موت سے ڈرنے والے نہیں بلکہ موت کے سامنے ڈٹ جانے والے تھے، وہ کیا کرتے؟ 6 مہینے جب رمضان کے بعد گزر جاتے تو پھر اب سے دعا کرتے کہ اللہ رمضان سے پہلے ہمیں موت نہ دینا، ہمیں یہ مہینہ نصیب کر دینا تاکہ ہم اس مہینے کے اندر اور اچھے نیک اعمال کر سکیں۔ ایسا مہینہ تو ہم شعبان کا مہینہ بھی گزر جاتا ہے، ہماری تیاری نہیں ہوتی، پہلے روزے اندر ہم سب تیاریاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا رمضان کے اندر ہم تیاریاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس مہینے کے اندر؟ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اپنے آپ کو ایکٹیو بنانا چاہیے اس مہینے کے اندر، اور رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنے کا عادی بننا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا، استغفار کرنا، تاکہ رمضان کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور قرآن مجید کو پڑھنا، اور قرآن مجید کو پڑھنے کی روٹین ہمیں شعبان کے مہینے میں سیٹ کرنی چاہیے، اور اپنے سارے معاملات کو پہلے درست کرنا چاہیے۔ اور اکثر صحابہ کی روٹین کیا ہوتی؟ جو عید کی تیاریاں ہوتی ہیں نا، جو ہمیں آخری دن، تاک راتوں کے دن، جو عبادت کی راتیں ہیں، اس دن یاد آ جاتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اسی مہینے کے اندر عید تک کی تیاری کر لیں، اسی مہینے کے اندر
راشن تک کی تیاری کر لیں، تاکہ ہمارا رمضان کا مہینہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کی سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اور یہ خاص عورتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، یا مرد حضرات سے کسی کا کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا روٹین تھی؟ کہتی تھی کہ جو میرے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے وہ میں شعبان کے اندر پورے کر لیتی۔ تو اگر کسی کا کوئی روزہ چھوٹا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اس کو رکھ لینا چاہیے، تاکہ رمضان کے روزوں تک ہمارے پچھلے رمضان کا جو قرض اور بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد جو اہم بات آج آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات دی ہے، وہ ایسی رات کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، وہ رات جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل، وہ رات کہ جس رات میں آسمان نے دنیا پر اللہ کی رحمت کے اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کر دیتا ہے۔ وہ رات کہ جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، لیلۃ المبارکہ کہا گیا، جس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تقدیر کے فیصلوں کو لکھتا ہے، جس رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرتا ہے، وہ رات جو ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو نازل کیا، تو وہ رات لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ کی رات ہے، وہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے۔ لوگ اس وجہ سے غفلت میں پڑ گئے ہیں کہ شاید جو شب برات جو ہم نام دیتے ہیں وہ رات ہے جو رمضان کے آخری عشر میں آتی ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ آپ سنیں گے لوگ اس آیت کو پڑھ کے، سورۃ دخان کی آیت کو پڑھ کے کسی بھی ٹی وی چینل کو لگا دیں گے کہ وہ کیا آیت پڑھیں گے، یا کسی مولوی سے کہ وہ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ حامیم والکتاب المبین۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے وہ رات جس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شعبان میں نہیں بلکہ رمضان میں نازل کیا۔ ہر ایک کو پتہ ہے، یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا ہے، اور جو آیت کہتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ یعنی اس سے مراد 15 شعبان کی رات شب برات کی رات ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ غفلت میں نہ پڑیں۔ وہ جو رات لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر کی رات ہے وہ آخری رات ہے جو رمضان مبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، کیونکہ اللہ اس آیت میں وعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ جس میں ہم نے اپنے ذکر کو، قرآن کو نازل کیا، وہ لیلۃ المبارکہ ہے، اور لیلۃ المبارکہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اور لوگ اکثر اس رات کے اندر بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں، طاق راتوں کی عبادت کرتے نہیں اور اس رات کی عبادت کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ رات ایک رات کی طرح، ایک عام راتوں کی طرح جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، عبادت کرنی چاہیے اسی طرح جس طرح شعبان کی ساری راتیں، کوئی خاص رات نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس رات میں بہت سے ایسے عمل کرنا شروع کر جاتے ہیں کہ جو شریعت میں ہے ہی نہیں، اور اپنے نامہ اعمال کے اندر بدعات کے ڈیل لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار، خاص پہلی چیز جو خاص اس دن کو روزہ رکھا جاتا ہے کہ جی 15 شعبان کا خاص روزہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کیا بتایا کہ پورے شعبان کے روزے خاص ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روٹین تو نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 15 شعبان کا روزہ رکھو، یا کسی صحابی نے صرف 15 شعبان کا روزہ رکھا۔ روزہ کوئی بھی شعبان کا ہمارے لیے افضل ترین روزہ ہے، اور اس بندے کے لیے جو بندہ پورا سال سوموار اور جمعرات کے روزے رکھتا ہے وہ اپنی روٹین نصف شعبان کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ جب آدھا شعبان گزر جائے روزے رکھنے کو چھوڑ دیں،
تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ پہلے روزہ پورا مہینہ رکھ لے تو رمضان کے رکھ نہ سکے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان جب گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ لیکن ایک بندے کی سوار جمعرات کی روٹین ہے، وہ اپنے روزے پورے کر سکتا ہے، وہ اینڈ تک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں خاص روزہ ہے، یعنی شب برات کا روزہ ہے، تو وہ غلط بات ہے۔ 15 شعبان کا روزہ ہے، 13 کا ہے، 14 کا ہے، 15 کا ہے، 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان تک کوئی بھی روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنتوں میں سے ہے اور خاص اعمال میں سے ہے کہ شعبان میں روزوں کو رکھنا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سے لوگ 15 شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کو لازمی قرار دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، قبروں میں جاتے ہیں، وہاں دیوے چلاتے ہیں، وہاں بہت کچھ کرتے ہیں۔ قبروں کو کہتے ہیں پکی کرنا چاہیے، اس رات کو قبروں کو پکی کرنا چاہیے۔ تو حضرات عزیز وقار، ان دیووں کا کیا فائدہ، ان اگربتیوں کا کیا فائدہ کہ اگر قبر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نہیں کی، اوپر سے جتنی مرضی ہم چمکا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ نہ بنا دے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک میں جو قبر مبارک ہے وہ آپ دیکھ لیں، کوئی پکی قبر نہیں ہے، سادی مٹی والی۔ تو حضرات عزیز وقار، ایسے اعمال جو انسان کے اعمالوں کو برباد کر دے، اور وہ ہماری امت مسلمہ کے اندر عام ہو گئے، ہمارے ملک کے اندر عام ہو گئے۔ اور اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس مہینے کی رات کو روئے آتی ہیں، اور ایک صاحب کا کیا قول ہے کہ یہاں خاص قتلمے اور حلوہ پوری بنایا جائے، پکایا جائے۔ اور وہ کیا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسی میٹھی شے کو نہ بنائیں گے تو جو روح آتی ہے نا، وہ کیا کرتی ہے کہ اگر اسے حلوہ نہ ملے گا وہ دیواروں کو چاٹتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا، اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتا ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اسے اس ایسی برغز میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کی روحوں کو، جو نیک روح ہے اسے جنت کے پرندوں کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، نیک روح کو اللہ تعالیٰ علیین میں داخل کرتا ہے اور بد روح کو سجین میں داخل کرتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ دنیا میں آتے ہیں اور دیواروں کو چاڑتے ہیں، انہیں تمہاری دیواروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ نیک روح ہے تو وہ جنتوں کی نعمتوں کو کھاتی ہوں گی، کہ وہ تمہارا حلوہ پوری کھانے کے لیے آ جاتے دنیا کے اندر۔ تو ایسے اعمال لے کے کرنا اور بدعات کو فروغ دینا، اس سے بڑھ کر بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نیکی کی بجائے اپنے اعمالوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو آتش بازی کی جاتی ہے، یہ وہ عمل کہ جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، ایران کے لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب اسلام آیا تو ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر ان کے اندر ایک بندہ پیدا ہوا جس کا نام خالد برمکی تھا، ان کا ایک لیڈر پیدا ہوا جس کے آباء و اجداد آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور اس نے پھر جو اپنا اسپیشل ایونٹ رکھا، یہ تاریخ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، وہ اس نے 15 شعبان کی رات کو رکھا، جہاں اس نے یہ آتش بازی کو کیا گیا۔ اور آج مسلمان کیا کہتے ہیں، جس طرح ہندوز دیوالی کرتے ہیں، جس طرح جو آتش کدائیں آگوں کی پوجا اور آگوں کو جلاتے ہیں، ہم خاص اسلام کے نام کو ہم 15 شعبان کی رات کو اسپیشل شب برات کے نام سے آتش بازی کرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو آگ کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو حضرات عزیز وقار، ہمارا دین اسلام یہ نہیں ہے، ہمیں اس چیز کا حکم نہیں ہے کہ ہم پٹاخے چلائیں، ہم شرلیاں چلائیں، ہم آگے لگائیں، بلکہ اسلام کو
آگ سے نفرت ہے. اللہ کو آگ سے ایسی نفرت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رب کے شریک ٹھہرائے اللہ نے ان کا عذاب ہی آگ رکھا ہے. ان کا عذاب ہی آگ ہے. کن کا؟ کہ جو اللہ کے دشمن ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اور ہمیں اسی آگ کو لگا کر اور اسلامی مہینے کے اندر اسلامی تاریخ میں خاص منسوخ کر کے ہم اپنے اعمالوں کو برباد کر رہے ہیں. تو حضرات ذی وقار اپنے اعمال کو ضائع نہ کرے، تباہ نہ کرے، برباد نہ کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. وہ عمل جو میرے عمل کے مطابق نہیں ہے وہ تمہارا عمل ردے کی ٹوکری میں. کوئی مولوی کہہ دے، کوئی امام کہہ دے، وہ جو حکم میرے آقا کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اس حکم کی، اس بات کی کوئی ویلیو نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہ لگے. اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگ جائے ویلیو اسی بات کی ہے. اگر اس بات کو ہم چھوڑیں گے کہ جس پہ سٹیمپ لگی ہے اور جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ نہیں لگی، تو پھر اس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال کیا ہوں گے؟ ضائع بھی، برباد بھی. تو آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے اعمالوں کو برباد نہ کرو. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے عبادت کا تو آپ رمضان مبارک سے پہلے اس مہینے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں اور اس مہینے کے اندر روزوں کو رکھیں اور رمضان کی تیاری کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا. وہ عمل جو میرے حق کے مطابق ہی نہیں ہے، اس عمل کو کر کے آپ نے کیا لینا ہے؟ کیا مل جائے گا آپ کو اس عمل کو کر کے جو آقا کا ہے ہی نہیں عمل؟ اور وہ عمل جو آقا نے کیا وہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ جو پیسہ فضول خرچ کر رہے ہو، جو آپ پیسے کو ضائع کر رہے ہو، جو وقت ضائع کر رہے ہو، جو ہزار سو نفل دغرم بغرم کرتے ہو، اپنی عبادتوں کو نقصان پہنچاتے ہو، جو آپ کے اندر جو آپ عبادات کرتے ہیں اور وہ جو اس کی خلوص ہے، جو اس کی سپیڈ ہے، اگر اس سے آپ کو سکون نہیں ملتا تو اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اکثر جو روایات پیش کی جاتی ہیں تو ان روایات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو ان روایات کی جو سنتیں ہیں وہ جمہور علماء نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. اور اکثر جو روایات جنہوں نے کی ہے شب برات کے حوالے سے، وہ جو ان کے راوی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثوں کے بارے میں اپنے سے گڑھ دیتے تھے. اور اللہ نے قرآن مجید کے جس طرح وعدہ کیا نا کہ میں اپنے قرآن کی حفاظت کروں گا، اسی طرح اللہ نے کہا میں اپنے نبی کی حدیث کی حفاظت کروں گا. اور حدیث کی حفاظت ایسے کی کہ حضرت امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ میں 1 مہینے کا سفر کر کے ایک جگہ پہنچا جہاں مجھے پتا تھا ایک بندے کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ بندہ ایسے چکما دے کے اپنے جانور کو اپنے پاس بلاتا تو اس کی جولی کے اندر کچھ نہ ہوتا، صرف اسے پکڑنے کے لیے چکما دیتا. تو میں وہیں سے واپس مڑا ہے، میں اسے ملا بھی نہیں کہ جو اس جانور کو چکما دیتا ہے وہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے. کہا میں نے اس بندے کو ملا ہی نہیں. اور حدیث مبارک اس کی سندوں کو اللہ نے قرآن کی طرح سیو کر دیا. اور وہ روایات جن کو علماء نے، محدثین نے ضعیف قرار دے دیا ان راویوں کو، تو وہ ہم کیسے قبول کریں آپ بتائیں. تو حضرات ذی وقار دین وہی ہے جو ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس کے مطابق عمل کر لیں. اور 4 چیزوں کا اس شعبان کے مہینے میں خیال رکھیں. پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، 15 شعبان سے پہلے آپ جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھ لیں. اور دوسری بات
کیوں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آپ کے جب اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوں اور روزے کی حالت میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس بندے کے روزے جو چھوٹ گیا نا، وہ اس مہینے کے اندر وہ روزوں کو رکھ لے، ثواب بھی ہو جائے گا، سنت میں عمل بھی ہو جائے گا، اور اس کے روزے بھی پورے ہو جائیں گے، جس طرح حدیث میں میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں دعاؤں کی، عبادتوں کی، نوافلوں کی، قرآن پڑھنے کی روٹین کو بنا لینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے